تینوں کا ذکر ایک ہی لائن میں آیا ہے، ایک ہی آیت میں آیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس سے کچھ کم رسول کی اطاعت کریں، اور اس سے کچھ کم اولی الامر کی اطاعت کریں۔ نہیں، تینوں کی اطاعت ایک ہی طرح سے لازم ہے اور واجب ہے۔ اب رسول کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں تمام مسلمان کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، قرآن نے اس کی گواہی دی۔ کیا آج دنیا کا کوئی بھی حکمران، مسلم حکمران، یہ دعویٰ کرتا ہے یا کر سکتا ہے کوئی سیاستدان کہ وہ اسی طرح سے پاک ہے جس طرح سے رسول تھے؟ نہیں، اس پہ بات کریں گے تو بات بہت دور تلک جائے گی، تو یہاں تک ہی ہم اس کو رکھتے ہیں۔ تو اس تشریح سے ہم شیعہ متفق نہیں ہیں کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ حکومت کرنے والے ہیں، بلکہ ہم اس کو قرآن کی ہی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امر کیا ہے اور ولی کیا ہے؟ دو الفاظ آتے ہیں، ولی امر۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہیں، جس میں مالک، آقا، دوست، یہ سارے ولی کے معنی ہیں۔ امر کے کیا معنی ہے؟ بنیادی لفظ امر، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ اب قرآن میں دیکھیں کہ امر کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے۔ صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھائیں گے اس کو۔ لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس، پوچھتے تھے، مختلف سوالات پوچھتے تھے، رسول پاک اس کے جواب دیتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کر۔ تو اکثر لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ یہ روح کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں انسان کے اندر روح ہوتی ہے، روحانی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بتائیں روح ہوتی کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اے رسول انہیں کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ امر کیا ہے؟ روح۔ اور ولی امر، ولی کا مطلب مالک، تو روحوں کا مالک کہہ لیں، روحوں کا بادشاہ کہہ لیں، یہ اس کا ایک انٹرپریٹیشن ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گنانوں میں ہمیں ایک ٹرم ملتی ہے، ہنسا جینا راجا۔ ہنس کس کو؟ ہنس ایک تشبیہ دی گئی ہے ہمارے لٹریچر میں، گنانے کے لٹریچر میں روح کو تشبیہ دی گئی ہے ہنس سے، تو بالکل وہی میننگ یہاں پہ نکلتے ہیں۔ تو شیعہ مکتبہ فکر کے نزدیک اولی الامر سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہونے والے ائمہ مطہرین ہیں، جس میں حضرت علی اور ان کے بعد آنے والے امام شامل ہیں جو ان کی فاطمی نسل سے ہو۔ تو یہ ہمارا شیعہ عقیدہ ہے ولی امر کے متعلق۔ تو یہاں ہم دوسرے پارٹ میں ہم امامت، عقیدہ امامت کا تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ دوسری آیت جو اس کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ یاسین کی آیت ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام مبین کی ٹرم بہت مرتبہ آئی ہے کہ اور ہم نے تمام چیزیں امام ظاہر میں سمو دی ہیں، امام ظاہر میں سمو دی ہیں۔ قرآن کے لیے کتاب مبین کی ٹرم آئی ہے، وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نور اور ایک ظاہر کتاب موجود ہے۔ مبین کہتے ہیں ظاہر کو کہ جو نظر آئے، جس کو آپ دیکھ سکیں آنکھوں سے۔ تو ایسا امام کہ جسے آپ دیکھ سکتے ہوں، تمام چیزیں اس امام ظاہر میں سمو دی ہیں۔ اور اس کا ریلیشن شپ کتاب و مبین سے کرتے ہیں کہ وہ کتاب جو ظاہر ہے قرآن کی کتاب، اور کیونکہ یہ کتاب ہے اور دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اسے ہم اکیلے تو نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم۔ کتاب کیا صرف سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ اگر صرف کتاب سے علم حاصل کیا جا سکتا، سمجھنے کے لیے کافی ہوتی، تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی اسکول میں ایڈمیشن کے لیے نہیں بھیجتے، یونیورسٹیز کے دھکے نہیں کھاتے، چکر نہیں کھاتے۔ کیوں ہم بیچتے ہیں؟ اتنا ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں، اتنے کوشش ہماری ہوتی ہے اچھے سے اسکول میں جائے، کیوں؟ کہ وہاں ٹیچر اچھے ہوں جو اس کو سمجھا سکیں،
صرف اسکول تک محدود نہیں رکھتے، بعد میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹیوٹر مل جائے۔ کیوں؟ کہ کتاب صرف سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ایک معلم کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی نالج کی یہ حالت ہے تو وہ کتاب جو قرآن ہے جس میں تمام علم ہے، تو وہ بغیر اس کی تشریح کرنے والے کے، انٹرپریٹر کے، کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور اسی امام مبین کو کتاب کے ساتھ ساتھ رکھا گیا، اور ہم حدیث ثقلین کا ذکر اس حوالے سے اکثر سنتے ہوں گے، رسول پاک کی وہ حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری ذریت، میری عطرت، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ تو یہ بھی بنیادی شیعہ عقیدہ ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ میں، دعا کے دوسرے حصے میں، ایک دعائیہ کلمات کچھ پڑھتے ہیں جسے سلامتی کی دعا کہا جاتا ہے۔ اللہم یا مولانا انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ کہ اے اللہ، تجھ سے سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی لوٹتی ہے، ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ لفظ اسلام کے کیا معنی؟ اسلام کے معنی امام سلطان محمد شاہ اپنی میموائرز میں ذکر کرتے ہیں، اسلام کا تعارف کراتے ہوئے، اور الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں، اردو اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اب میں آپ کے سامنے اپنے دین کا تعارف کراتا ہوں جو اسلام ہے، اور اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، امن کے ہیں، پیس کے ہیں۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور اللہ کے بے شمار نام ہیں جس میں ایک نام سلام ہے، یعنی وہ ذات جو بالکل شانتی اور سلامتی کی ذات ہے۔ اور دینداروں، آج کے حالات میں دونوں لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس سے بہتر دعا اور مناسب دعا اور کیا ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی، امن کی، شانتی کی دعا مانگے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا پرابلم اسی امن کا ہی تو ہے، امن کا ہی مسئلہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں۔ اس دعا کے بعد ہم دوسرے حصے کے اختتامی حصے کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرے حصے کے اختتام میں ہم ایک کلمہ ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ، اور ایک دعا مانگتے ہیں، یا علی بلطفک ادرکنی، اے علی اپنے لطف و کرم سے میری مدد کیجیے۔ یہاں پر اگین سوال آتا ہے کہ ہم علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں۔ تو دیندار اور جنہوں نے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کے جواب مل سکتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کے بعد اس کو کلیئر کریں گے۔ رسول پاک اللہ کے نبی، اور ابتدائی سالوں میں وہ خفیہ انداز سے تبلیغ کرتے تھے، پھر انہیں حکم ہوا کہ آپ کھل کر دعوت کریں، دعوت ذوالعشیرہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ متفق یعنی تمام مکاتب میں اس پہ اتفاق ہے۔ تو رسول اپنی فیملی والوں کو جمع کرتے ہیں، رسول اپنی فیملی والوں کو جمع کرتے ہیں، اور ان کے سامنے ایک سوال پوچھتے ہیں، ان کے سامنے، ایکم یعاذرونی، تم میں سے کون ہے جو میری پیٹھ مضبوط کرے گا، یعنی میری مدد کرے گا، حتی یکون وزیری و خلیفتی و وصی، تاکہ میں اسے اپنا وزیر بناؤں، اسے اپنا خلیفہ بناؤں، اسے اپنا وصی بناؤں۔ اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ 3 مرتبہ رسول نے یہ سوال کیا، اور تینوں مرتبہ حضرت علی کھڑے ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ اس مشن میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اگر اللہ کا رسول اپنے مشن کی تکمیل کے لیے
کسی ساتھی کی تلاش میں ہے، مددگار کی تلاش میں ہے، اور حضرت علی اپنے آپ کو اس کے مددگار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور رسول پاک بھی اس مدد کو، اس جذبے کو قبول فرماتے ہیں اور مجمع کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا وزیر ہے۔ تو اگر رسول حضرت علی کی مدد کو قبول کرتے ہیں تو ہم حضرت علی سے مانگ لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی تضاد نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور کیا ہم دنیا میں ذہنی ایک الجھن کی بات ہے دینداروں، اگر کھلے ذہن سے سوچا جائے تو اس میں تضاد نہیں ہے۔ خدا ڈائریکٹلی کسی کو دیتا ہے؟ آپ خدا سے رزق مانگتے ہیں تو آسمان سے کیا رزق پڑتا ہے زمین پر؟ اگر علم مانگتے ہیں تو آسمان سے کیا علم پڑتا ہے؟ براہ راست تو نہیں دیتا۔ اور دنیا میں کیا ہم ایک دوسرے سے نہیں مانگتے چیزیں؟ اگر میں تکلیف میں ہوں تو میں اپنے بھائی سے نہیں مانگتے، ہم اپنے والدین سے نہیں مانگتے۔ اگر کسی کو قرضہ چاہیے تو بینک سے نہیں مانگتا قرضہ، دوسرے ممالک سے بھی مانگتے ہیں۔ ہمیں ایڈ دینے والے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، تو ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو علی علیہ السلام سے مدد مانگنے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ بہرحال اپنے اپنے انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یہ بات آپ لوگوں کی کلیریفیکیشن کے لیے، سمجھ کے لیے تھی۔ اور اس کے بعد ہم سجدہ کرتے ہوئے دوسرے پارٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.